नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स की रिवायत है, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें और या आप देखेंगे कि खबर ख्याल हो। इसका आगाज़ हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से करते हैं और ये हदीस मुबारक रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर शाये होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज भी हम अपने प्रोग्राम ख़ास खबरें का आगाज़ हदीस मुबारक से करते हैं और वो हदीस ये है, अख़यारकुम एहसानकुम अखलाक़न, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक बेहतर हो। तो बहरहाल नाज़रीन, आज हिंदुस्तान में जो हालात हैं, ऐसे में आपको बता दूं कि हमें ख़ास तौर पर मुसलमानों को अपने अखलाक और किरदार का गैर मामूली मुज़ाहरा करना होगा, क्योंकि हम इस्लाम के सफ़ीर हैं, दीन के सफ़ीर हैं और उस हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हकीकी तौर पर एक सच्चे और पक्के मुसलमान की तरह लोगों के सामने पेश हों और अपनी खानगी ज़िंदगियों में, निजी ज़िंदगियों में भी ख़ुद को मुसलमान साबित करें। तो बहरहाल मुसलमान का मतलब ही ये होता है कि वो दूसरों पर रहम करता है, अखलाक और किरदार के ज़रिए लोगों के दिल जीतता है, गुनाहों से बचता है, दूसरों को बचाने की कोशिश करता है, नेकी की दावत देता है और बुराइयों से बचाता है। तो ये हदीस पाक रही। लेकिन जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं मशरिक़ वस्ता, जहाँ पर आप देखेंगे कि इसराइल और अमेरिका ने जिस तरह की नाजायज़ व गैर कानूनी जंग ईरान पर मुसल्लत की है, उसके भयानक नताइज बरामद हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ इसराइल ईरान के जौहरी तनसीबात को और तवानाई के मराकिज़ को निशाना बना रहा है और जवाब में ये कहा जा रहा है कि ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि तल अवीव से लेकर कई इसराइली शहरों में आपको ऐसे मनाजिर देखने में आ रहे हैं जो कभी गज़ा में दिखाई देते थे। तो बहरहाल तबाही और बर्बादी अब ऐसा लगता है कि इसराइल का मुक़द्दर बन गई है और एक तरफ ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह भी इसराइल को निशाना बना रहा है और तीसरी तरफ हूथियों ने भी अब अपने मैदान में आने का ऐलान कर दिया है। तो ये खबरें बहुत ही ख़ास खबरें हैं और आप नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक अमेरिका का इसराइल का सवाल है, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत करते हुए सारी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया है। मईशत तबाही और बर्बादी की तरफ रवां दवां है और आप देखेंगे कि तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होते तो तबाही और बर्बादी सिर्फ अमेरिका या ईरान की या इसराइल की नहीं होगी बल्कि सारी दुनिया की होगी। तो बहरहाल आपको बताना ये है कि आज 30वां दिन है, यानी 30 दिन हो चुके हैं ईरान के खिलाफ जंग मुसल्लत करके और आप देखेंगे कि नुकसान ही नुकसान हुआ है। अमेरिका को कम से कम $60 बिलियन का और इसराइल को $60 बिलियन, यानी दोनों ममालिक को मिलाकर 120 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। जबकि ईरान का भी नुकसान हुआ है, मशरिक़ वस्ता का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ आपने देखा कि किस तरह अमेरिका और इसराइल ने यानी मशरिक़ वस्ता को भी जंग में फंसा दिया है। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ और पूछते हैं कि इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा। एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है, तो क्या मुज़ाकरात और हमले एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मुज़ाकरात और हमले एक साथ नहीं हो सकते। ये हिंदुस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकती और आलमी सतह पर भी हम बहसियत हिंदुस्तानी अपने मौक़िफ़ को इसी तरह पेश करने की कोशिश करेंगे। रियाज साहब, जहाँ तक हमलों की बात है, मुज़ाकरात की बात है, आप देखिए एक तरीक़े से गुमराह किया जा रहा है आलमी सतह पर। बैनुल-अक़वामी सियासत जो है वो, जिसकी आलमी जियो पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, उसके हिसाब से गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हर एक घंटे के बाद एक नया बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मंजर आम पर आता है। हत्ता कि झूठ की उन्होंने इंतहा कर दी है कि पेंटागन के सरबराह पर उन्होंने जंग की जिम्मेदारी की पूरी जिम्मेदारी पेंटागन के सरबराह के सर थोप दी। एक तरफ अमेरिका ये बात कर रहा है कि मुज़ाकरात जारी है, मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, ताल्लुकात हमवार किए जाएंगे, शराइत एक दूसरे को पेश करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ इसराइल मुसलसिल हमला कर रहा है। इसराइल के हमलों में, जवाबी कार्रवाइयों में क्लस्टर बम्स का आपने जिक्र किया। उसके बाद ईरान ने सऊदी अरब में प्रिंस सलमान एयरबेस, जो अमेरिका का एयरपोर्ट है, एयरबेस है, जहां पर अमेरिकी फ़ौजी ठिकाना है, उसको निशाना बनाने का काम किया है। तो देखिए, मजमूई तौर पर 300 से 350 अमेरिकी फ़ौजियों के अब तक के ज़ख्मी होने की इत्तलात है।
20 سے 28 کے درمیان میں امریکی فوجیوں کی اموات کی باتیں ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے, دونوں طرف جانی اور مالی نقصان بڑے پیمانے پر ہوا ہے, لیکن ایران نے بھی خاموشی اختیار نہیں کی ہے. ایران کو یہ سمجھا جا رہا تھا جنگ کی شروعات سے قبل کہ آسانی سے جیسا وینیزولا کو مار کر, وینیزولا کے صدر کو اغوا کر کے لے کر چلے گئے اور وینیزولا پر قبضہ کر لیا گیا, اسی طرح ایران پر بھی قبضہ کر لیں گے. مگر ایران جو ہے امریکہ اور اسرائیل کو ناکون چنے چبانے کا جو ہے وہ کام مسلسل کر رہا ہے. زمینی سطح پر زمینی فوج اتارنے کی اب بات کی جا رہی ہے. ایک حکمت عملی اگر ایران کی ہم اگر دیکھیں تو ایران کو بڑا تجربہ ہے زمینی جنگ کا بھی. یہ عراق سے مسلسل اس نے جنگ کی, 40 سالوں تک تہدیدات کے اندر رہے, 18-20 سال کے درمیان کی وہ جنگ عراق سے بھی جاری رہی, اور دوسرے اطراف کے ممالک جو ہیں جو ایران کو اپنا دشمن سمجھتے تھے وہ ممالک, عرب ممالک, ان سے بھی نبرد آزما رہا ایران. تو جو مجموعی طور پر زمینی سطح پر ایران کو بڑا تجربہ ہے, ایران کی اپنی جنگی حکمت عملیاں بھی ہیں, پاسداران انقلاب کی جو جنگی حکمت عملیاں ہیں, جب ان کو ہم دیکھیں اس کا جائزہ لیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ جتنا کراڑا جواب ایران نے فضائی حملوں میں, ڈرون حملوں میں, میزائل حملوں میں دیا ہے اسرائیل اور امریکہ کو, اتنا ہی کراڑا جواب اسرائیل اور امریکہ کو یہاں پر زمینی جنگ کے دوران بھی ملے گا. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک زمینی حملے کے سوال ہے, امریکہ اگر منصوبہ بناتا ہے یا اسرائیل منصوبہ بناتا ہے تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی, اس لیے کہ 10 لاکھ ایرانی تیار ہیں, یعنی فوجیوں کی حیثیت سے میدان جنگ میں اترنے کے لیے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آپ نے دیکھا کہ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی جنگ و جدال ہوتا ہے تو کس طرح مجاہدین میدان میں اترتے ہیں. سب سے اچھی بات دیکھیے اسماعیل ذبیح اللہ صاحب کے مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان لوگوں نے جس طرح کا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. مثال کے طور پر آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل اور امریکہ یہی چاہتے ہیں کہ ایران کو اشتعال دلا کر مشرق وسطیٰ پر حملہ کروایا جائے اور ان کے درمیان نااتفاقی پیدا کی جائے, اتحاد کو پارا پاراب کر دیا جائے اور امت مسلمہ کو لڑا دیا جائے. لیکن مشرق وسطیٰ کے ممالک, حالانکہ وہاں جو فوجی اڈے ہیں ان پر ایران حملہ کر رہا ہے, اس کے باوجود یہ لوگ جنگ میں کود نہیں پڑ رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے متحدہ عرب امارات ہو, قطر ہو, بحرین ہو, عمان ہو, کویت ہو, یا کوئی بھی ملک ہو, جس انداز میں وہ لوگ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. ایران نے بھی کہا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی شکایت نہیں ہے ہمارے بھائی یعنی پڑوسی ممالک سے یا ہمارے برادرانہ ممالک سے, اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ کو وہاں سے نکالا جائے. یہ بات ایران بار بار کہہ رہا ہے. اب دیکھیے ایک نئی خبر آ رہی ہے, خاص خبر یہ ہے کہ کویت میں ایک ایران کے حملے میں کم از کم 6 امریکی بحری جہاز تباہ و برباد ہو کر رہ گئے ہیں. تو امریکہ کی تباہی و بربادی یقین مانیے کہ ایران جس انداز میں کارروائی کر رہا ہے, آپ دیکھیے امریکہ کے پاس کیا نہیں ہے, ڈیفنس ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ رات کے تاریکی میں بھی وہ پہاڑوں کے نیچے چھپے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے لیے افسوس کر رہا ہوں میں کہ اس کے جو پالیسی رہی ہے 250 سالہ تاریخ, اگر امریکہ کی آزادی کی اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف اور صرف کمزور ملکوں پر حملہ کرتے ہوئے, اور ایسے ملکوں پر جہاں پر بہت زیادہ قدرتی وسائل ہے, تیل ہے یا پھر تانبا ہے یا اور آپ دیکھیں گے دوسری چیزیں ہیں, وہ دیکھتے ہوئے امریکہ لوگوں کو یرغمال بنا لیتا ہے, ملکوں کو بلیک میل کرتا ہے. مثال کے طور پر ایران کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ محمد مصدق وہاں کے سربراہ تھے, صدر تھے, لیکن ان کے وہاں بغاوت اس لیے پیدا کر دی گئی تھی کہ برطانیہ پوری طرح ایرانی تیل پر قابض ہو چکا تھا. تو انہوں نے اس تیل کے ذخائر کو, یعنی جو آئل فیلڈز تھے, انہیں قومیانہ کیا اعلان کیا تھا اور پارلیمنٹ میں بل منظور کر لیا تھا. یہ امریکہ کو اور برطانیہ کو برا لگا اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں وینیزویلا کا حال دیکھیں, امریکہ وہاں کے تیل پر نظر رکھا ہوا تھا, وہ حال کر دیا. اب ان کو جو ابا ملے ہیں, ان کے جو پپا ملے ہیں, وہ طالبان کی شکل میں ملے ہیں. اور طالبان نے جس طرح امریکہ کو جوتی کی نوک پر رکھ کر وہاں نکالا, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور امریکہ کو یہ احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ طالبان اس قدر بے عزتی کریں گے. امریکہ کی ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیٹو کے 32 جو ممبر کنٹریز ہیں ان کی بھی طالبان نے بڑی بے عزتی کی اور ذلیل و رسوا کر کے افغانستان سے نکالا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 40 ملک ایک طرف تھے, طالبان ایک طرف تھے, اور آپ دیکھیں گے دنیا ایک طرف تھی, قدرت ایک طرف تھی, جس کے نتیجے میں طالبان کو کامیابی ملی. جی یقیناً طالبان کو کامیابی ملی. طالبان کی بھی ایک بڑی تاریخ رہی ہے. جب یونائٹڈ روس تھا, پورا یو ایس ایس آر, سوویت یونین تھا, یو ایس ایس آر تھا,
تب سے رشیا سے انہوں نے لڑائی کی اور پھر رشیا کو مار بھگایا افغانستان سے، پھر امریکہ مسلسل جد و جہد کرتا رہا، لڑتا رہا طالبان سے، اور طالبان کے آگے اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، شکست کھانی پڑی۔ تو یقیناً دیکھیے، اگر آپ یہ ایک بات ذہن میں آپ یہ بٹھا لیں ریاض صاحب، اگر کوئی غرور اور تکبر میں چکناچور ہو کر وہ اگر اپنے دنیا میں فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہے تو یقیناً اس کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جو بھی دنیا کے جتنے بھی قائدین ہیں، جتنے بھی اہم لیڈران ہیں، جتنے بھی سربراہان مملکت ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر غرور اور تکبر کی بنیاد پر اگر دنیا کو ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش کریں گے تو خدا نے ایسا نظام بنایا ہے، پروردگار عالم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دیکھیے، بے یار و مددگار طالبان کے سامنے بھی آپ رسوا ہوئے، اور آج ساری دنیا میں آپ کی ہنسائی ہو رہی ہے، ساری دنیا امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر ہنس رہی ہے۔ اسرائیل کا خاص طور پر وہ ان کا جو وہ تھا ہوا تھا، وہ کھڑا کیا گیا تھا، آئرن ڈومز کا ہوا کھڑا کیا گیا تھا، اس کو تہس نہس کر دیا گیا۔ تل ابیب کے کچھ تصاویر منظر عام پر آ رہے ہیں، ان تصاویر کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ غزہ کا بدلہ ایران نے لے لیا ہے۔ تو آپ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، مسلسل آپ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو تکبر اور غرور انسان کو ہمیشہ ذلت و رسوائی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ دیکھیے اسماعیل ذبیح اللہ صاحب، اگر آپ دیکھیں گے کہ غزہ کی ہم بات کرتے ہیں تو اسرائیل نے جس درندگی کا مظاہرہ کیا 7 اکتوبر 2023 حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی یعنی بلا جھجک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی حملے ہوتے ہیں کسی کے انسان کو اگر تکلیف دی جاتی ہے تو بہت بری بات ہے۔ تو بہرحال حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے جس انداز میں آپ دیکھیں گے قتل عام کیا فلسطینیوں کا، 77,000 اس سے زائد فلسطینیوں کو شہادت ملی، اور یقین مانیے کہ اس میں بچوں اور خواتین کی اکثریت ہے۔ یعنی اسرائیل نے قتل عام کیا، ان کی نسلی تطہیر کی، لیکن اب ایران، امریکہ یہ کر رہا ہے، مذاکرات کی بات کرتا ہے، تو ایران کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ایران اپنے مطالبات میں جو شرائط ہیں یا شرائط میں یہ بھی شامل رکھے کہ 77,000 فلسطینیوں کا جو قتل عام کیا گیا ان کا معاوضہ بھی دیا جائے، ان کے ارکان خاندان کو معاوضہ دیا جائے، خواتین کی اکثریت ہے، بچوں کی اکثریت ہے، اس کا معاوضہ اسرائیل دے، تب کہیں جا کر یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے، اس میں یہ بھی شامل کرے۔ جبکہ ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے بارے میں یہ شرط رکھے گا کہ حزب اللہ پر حملے نہ کیا جائے، تو کیا غزہ کے بچوں کا ایران نام نہیں لے گا؟ بالکل یقیناً لینا چاہیے، ایران کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ غزہ کی بھی جنگ لڑ رہا ہے اپنی جنگ کے ساتھ، تو ان کو معاوضہ دلانا چاہیے۔ بالکل ان کو بھی معاوضہ دلانا چاہیے، پورے غزہ کے احیاء، غزہ کی بازآباد کاری، غزہ کی دوبارہ اس کو اپنے اصلی چہرہ غزہ کا تیار کرنے کی پورا معاوضہ طلب کرنا چاہیے امریکہ سے اور اسرائیل سے۔ یقیناً آج اس موقف میں ایران آ گیا ہے کہ ایران جب اپنے ملک کی بازآباد کاری کے لیے معاوضہ مانگ سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے، تو غزہ کے لیے بھی اس کے اوپر کرنا، اور مہلوکین شہداء جو ہیں ان کے لیے ہونا ہے معاوضہ، یقیناً وہ شہداء کے لیے جنہوں نے اپنے معصوم بچوں اور جو یتیم بچوں کے لیے، جن کی ماں، جن کے باپ جو ہے شہید ہو گئے اسرائیل کی بربریت میں، ان کے لیے بھی آواز اٹھانا یقیناً ضروری ہے۔ دیکھیے حالات بدل رہے ہیں ریاض صاحب، بہت ہی تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں۔ وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتے تھے، وہ آج گھٹنوں پہ دکھائی دے رہے ہیں اور بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان کے قول اور فعل میں جو ہے وہ تضاد نمایاں طور پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ جس طرح ایران نے مقابلہ کیا ہے، جس طرح ایران نے جوابی کارروائیاں کی ہیں، جس طرح ایران نے بیلسٹک میزائل سے کی بھرمار کر دی ہے، جس طرح ڈرونز، دیکھیے کمال یہ ہے کہ پوری جنگی حکمت عملی جو ایران اپنی جنگی حکمت عملی کے لیے ساری دنیا میں مقبول ہے، اور اس کی مناسبت سے میں یہ بات کہوں گا ریاض صاحب کہ امریکہ کے بڑے بڑے ہتھیار ہو رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کے جواب میں چھوٹے چھوٹے ڈرونز اور میزائلز کو اس کا مقابلے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ تو یقیناً آپ نے جیسا کہا کہ غزہ کے جو مظلوم ہیں، غزہ کے جو یتیم ہیں، ان کی بھی ذمہ داری، ان کی بھی کفالت کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے ہمارے اسماعیل ذبیح اللہ صاحب
जिन लोगों ने इसराइल का साथ दिया, ख़ास तौर पर अमेरिका अपनी पूरी हिमायत की, अमेरिका ने बम बरसाए, अमेरिका ने बम भेजे, अमेरिका ने वहाँ पर अपने पूरे काफिले भेजे हैं वहाँ पर, तो उन यानी जहाज़ भेजे हैं, अमेरिका को भी इसके लिए इसमें हिस्सेदार बनाना चाहिए। माविदा अमेरिका से भी लेना चाहिए। हिंदुस्तान ने भी ड्रोन्स भेजे हैं और जितने इसराइल की जिन लोगों ने मदद की है उन तमाम को मुजरिम करार देते हुए, कातिल करार देते हुए उनसे माविदा फ़लस्तीनी जो बच्चे शहीद हुए हैं, ख़वातीन शहीद हुए हैं या मर्द या बूढ़े शहीद हुए हैं या यूनिवर्सिटीज़ को तबाह बर्बाद किया गया, उसका माविदा इन लोगों से लेना चाहिए। यकीनन लेना चाहिए और मतलब सख्ती के साथ मांग। जंग बंदी के अहम शराइत में रियाज साहब ने जो तस्करा किया है, जो मुआवजे की बात कही है, जंग बंदी के अहम शराइत में ईरान को इन तमाम चीज़ों को भी शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि हकीकी माना में जिस तरीक़े का दावा ईरान की जानिब से फ़लस्तीनियों के काज के लिए जिद्दोजहद का दावा पेश किया जाता है, उसको हकीकी सूरत, हकीकी सांचे में ढालने का काम किया जा सके। देखिए, एक बात तो ये है कि सारी दुनिया में ईरान अब अपनी क्या बुर्दबारी, अपनी ताकत और अपनी शुजाअत के लिए तेज़ी के साथ मकबूल हुआ है। उन ममालिक में भी मकबूल हुआ है जहाँ पर ईरान को बदनाम करने की कोशिशें की जाती रही हैं। और ईरान के हवाले से ये यकीनन कहा जाता है कि वाहिद अरब मुल्क है जो फ़लस्तीन के काज में हमेशा खड़ा रहा है, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बनाए, गाज़ा के मजलूमों की आवाज़ बनाए। अब उसको ये वक्त आ गया है कि हकीकी माना में ये पेश कर दे, ये मतालबात के ज़रिए से गाज़ा के लोग, अवाम, मुतासरीन की इमदाद के हवाले से ये साबित कर दे कि वो हकीकी माना में गाज़ा और फ़लस्तीन का हमदर्द है। बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबर इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बील्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।